فرمایا آج میں کچھ نیکیوں کا نام لینے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں یہ نیکیاں کون کرتا ہے۔ آپ نے کہا من اصبح منکم اليوم صائما، آج روزہ کون ہے؟ ابو بکر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میں روزے سے ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من تبع منکم اليوم جنازہ، آج تم میں سے کون کسی کی جنازے کی نماز پڑھ کے آیا ہے؟ ابو بکر نے کہا اے اللہ کے نبی میں ہوں۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی نے آج تم میں سے کون ہے جو کسی مریض کی عیادت کر کے آیا؟ ابو بکر نے فرمایا اللہ کے نبی میں نے یہ بھی کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر آگے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا، کسی غریب کو کھانا کھلایا؟ پھر چوتھی بار بھی ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ او میرے بھائیوں، صحابہ کے مجمع میں چار نیکیاں بغیر بتائے ذکر کی جا رہی ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چاروں بار ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اندر نیکی کرنے کا کتنا جذبہ تھا، کتنا شوق تھا، عبادت میں کس طرح سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا روزہ کون؟ فرمایا میں۔ فرمایا کون جنازہ پڑھ کے آیا؟ فرمایا میں۔ فرمایا کون مریض کو دیکھ کر عیادت کر کے آیا؟ فرمایا میں۔ فرمایا کون آج کسی غریب کو کھانا کھلا کے آیا؟ فرمایا میں۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا جس کے اندر یہ ساری خوبیاں بیک وقت جمع ہو وہ جنت میں جائے گا، کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی، وہ جنتی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق۔ آئیے حضرت عمر کی بات دیکھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر کتاب و فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3700، جب یہ شہید ہوئے فجر کی نماز پڑھا رہے، نماز پڑھا رہے، اور حضرت عمر نماز میں بڑی لمبی لمبی سورتیں پڑھا رہے، سورہ یوسف کبھی کبھار ختم کرتے تھے ایک رکعت کے اندر۔ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پیچھے بڑا مجمع ہے صحابہ کرام کا، لیکن پہلی صف میں عمر فاروق کے جسٹ پیچھے ابو لولو مجوسی چادر میں چھپا ہوا ہے جو ہتھیار بھی لے کے آیا۔ عمر فاروق تلاوت کر رہے ہیں، اس نے حملہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونے والی تھی، زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار کر وہ آدمی بھاگنے لگا۔ صحابہ کرام جب اسے پکڑنے لگے تو صحابہ کے اوپر بھی حملہ کرنے لگا۔ کم و بیش 13 صحابہ کرام کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا، جس میں سے 7 صحابہ شہید ہو گئے، وفات پا گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوری طرح سے زخمی ہوئے۔ عمر فاروق ادھر زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، آنتیں پھٹ چکی ہیں، پیٹ پھٹ چکا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، پکڑتے ہیں، مسلح پہ کھڑے کرتے ہیں کہ اے عبد الرحمن ابن عوف باقی نماز تم پوری کر دو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی نماز پوری کر دی۔ نماز ختم ہو گئی، صحابہ کرام میں ہنگامہ مچ گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا ہے۔ وہ لوگوں ایک صحابی آتے، صحابی آنے کے بعد پہلا سوال یہ کرتے ہیں حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلی عمر، اے لوگوں یہ بتاؤ حملہ ہوا تو ہوا ہی، کیا حضرت عمر نے اپنی نماز پوری کر لی کہ نہیں کی، یا عمر فاروق نے نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھی؟ صحابی کا یہ سوال حملے کے باوجود اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ صحابہ کی نگاہ میں سخت دور کی چیز تھی، بات کی چیز تھی، بیماری بات کی چیز تھی، نماز اس سے پہلے تھی۔ کسی بھی حالت میں نماز کو چھوڑنے کا تصور صحابہ کے درمیان نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی حالت کیا تھی؟ دودھ پلایا گیا تو آنکھ سے باہر، پانی پلایا گیا تو پیٹ سے باہر۔ صحابہ سمجھ گئے کہ ابھی بچیں گے، اور اس حالت میں بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نیکی کرنے کا جذبہ جاننا چاہتے ہیں۔ اسی بخاری کے حدیث ایک نوجوان آیا، عمر فاروق کے سامنے کھڑا ہو، کہنے لگا، تعریف کرنے لگا، آپ کو بشارت ہے، ابشری، آپ کو میں بشارت سنا رہا ہوں، آپ خوش ہو جائیے، ابشر، آپ اللہ کے نبی کے صحابی بھی ہیں،
اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اسلام کو طاقت دی ہے، آپ خلیفہ بنائے گئے، آپ نے عدل سے کام لیا، اور آج آپ کی وفات ہو رہی ہے تو وہ بھی شہادت کی موت ہو رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں فضیلت کی چیزیں ہیں۔ اے عمر فاروق آپ خوش ہو جائیے، آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے تو جنت بنا رکھی ہے۔ یہ نوجوان یہ کہہ کر واپس جانے لگا، عمر فاروق کی نگاہ اس کے پیر پہ پڑتی ہے تو اس کا کپڑا ٹکنے سے نیچے تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو دوڑایا، کہا جلدی سے نوجوان کو واپس بلاؤ۔ نوجوان کو واپس بلایا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو سمجھایا اور فرمایا کہ جو تم نے باتیں کی وہ ساری کی ساری باتیں چلو اپنی جگہ پر، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تمہارا کپڑا جو تمہارے ٹکنے کے نیچے سے یہ حرام ہے۔ کون کہہ رہا بھائی؟ بیماری ہے، زخمی ہے، اور زخم کا عالم یہ ہے کہ دودھ پی رہے ہیں تو آنکھ سے پیٹ سے باہر نکل، ایسی حالت میں بھی بندہ دوسرے کو سمجھا رہا ہے۔ یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ نیکی کا شوق ہوتا ہے جو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ باتیں تو اور ہیں لیکن بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے، اور کل پھر پروگرام آپ ہی کے اسی 4-5 کلومیٹر کے دائرے میں شاید کئی ہیں، 1 کلومیٹر بتا رہے ہیں، تو انشاءاللہ کل باقی باتیں کل وہاں شروع کی جائیں گی۔